السلام علیکم، یو اے ای نیوز میں خوش آمدید۔ امارات، پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ ابوظہبی میں پاکستانی سفارت خانے نے متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی سے کہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے وقت میزبان ملک اور اس کے متعلقہ مقامی قوانین کی پابندی کریں۔ جمعے کے روز سفارت خانے کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امارات میں مقیم پاکستانی سوشل میڈیا پر غیر متعلقہ سرگرمیوں سے گریز کریں۔ دوسری جانب معاون خصوصی برائے وزیر اعظم طاہر محمود اشرفی نے ایک بیان میں کہا کہ امارات میں رہنے والے پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے وہاں گئے ہیں اپنا وہ کام کریں اور امارات کے داخلہ و خارجہ پالیسی اور سیاسی امور کے حوالے سے کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے قوانین کی خلاف ورزی ہو۔ اگر کسی پاکستانی کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ ابوظہبی میں پاکستان کے سفارت خانے کے ان نمبروں پر رابطہ کریں۔ شارجہ میں آٹو اسپیئر پارٹس کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی۔ ہفتے کی شہر شارجہ کے صنعتی علاقے نمبر 6 میں آٹو اسپیئر پارٹس کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی۔ سول ڈیفنس کے مطابق آگ کے نتیجے میں کوئی جانی و نقصان نہیں ہوا۔ اجمان، شارجہ اور دبئی کی جانب سے جانے والی گاڑیوں نے آگ لگنے کے مقام سے شدید اور گہرا دھواں آسمان کی طرف بلند ہونے کی اطلاع دی۔ شارجہ سول ڈیفنس کے ڈائریکٹر جنرل کرنل سمیع حمص نقبی نے بتایا کہ انہیں آگ لگنے کی اطلاع شام 4:06 پر موصول ہوئی۔ آگ کی اطلاع ملتے ہی 3 فائر اسٹیشنوں سے فائر فائٹرز کی ٹیمیں آگ لگنے کے مقام کی طرف روانہ کر دی گئیں۔ پولیس نے آگ لگنے کے مقام کے ارد گرد علاقے کو گھیرے میں لے لیا، تاہم آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ سول ڈیفنس کے مطابق آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور آگ لگنے کی وجہ سے معلوم کرنے کے لیے گودام کو فورینسک ٹیم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ پاکستان میں کرونا کے کیسز میں اضافہ ہونے کے ساتھ ہی بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے نئے SOPs کا اعلان کر دیا گیا۔ بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر جمعے کے روز پاکستان کے سول ایوییشن اتھارٹی کی جانب سے کیٹیگری A، B، C کے ممالک کی فہرست کو اپڈیٹ کیا ہے۔ اس فہرست کے مطابق کیٹیگری A میں موجود ملکوں سے آنے والے مسافروں کے لیے کورونا PCR کی منفی رپورٹ دکھانا لازم نہیں ہوگا۔ کیٹیگری A میں آسٹریلیا، چین، آئیوری کوسٹ، کیوبا، فجی، فن لینڈ، آئس لینڈ، جاپان، قازقستان، لاؤس، ملاوی، مالدیپ، نامبیا، نیوزی لینڈ، نائجیریا، روانڈا، جنوبی کوریا، سعودی عرب، سینیگال، سری لنکا، ویتنام شامل ہیں۔ فہرست کو اپڈیٹ کیا ہے اور ان ممالک کے یہ قواعد و ضوابط 31 دسمبر تک نافذ رہیں گے۔ تاہم سول ایوییشن کے مطابق کیٹیگری B اور C میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کو کورونا کے PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ دکھانا ہوگی اور یہ ٹیسٹ پرواز کے 96 گھنٹے پہلے کروایا گیا ہو، اور کورونا ٹیسٹ کی منفی رپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایئر لائن آپ کو جہاز میں سوار ہونے روک سکتی ہے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ 12 سال سے کم عمر کے بچوں، معذور افراد اور کسی بین الاقوامی وفد کے ممبران کو کورونا کے PCR ٹیسٹ کی منفی رپورٹ دکھانا لازمی نہیں ہوگا، تاہم انہیں پاکستان پہنچنے پر ایئرپورٹ پر ہی ہیلتھ ڈکلیریشن فارم پر کرنا پڑے گا۔ RTA نے مارچ 2021 میں دبئی میں ایک نئی سرنگ چوراہا بنائے گی۔ دبئی میں RTA کے اعلیٰ عہدیدار نے ہفتے کے روز بتایا کہ امید ہے کہ جلد ہی الحوانیج شیخ زید بن حمدان ال نہیان روڈ چوراہے پر تمام کام مکمل ہو جائے گا اور یہ سرنگ مارچ 2021 میں کھول دی جائے گی۔ محکمہ ماحولیات کے انسپیکٹرز نے شکار کے لیے پرندوں کو جال میں پھنسانے والی ڈیوائسز کی ایک بڑی تعداد ضبط کر لی۔ شارجہ کے محکمہ ماحولیات کے انسپیکٹرز اس سال اکتوبر میں 1869 برڈ کال ڈیوائسز ضبط کی ہیں، جبکہ گزشتہ سال اکتوبر میں 768 ایسی ڈیوائسز ضبط کی گئی تھیں جو کہ جال میں پھنسانے کے لیے الیکٹرک ڈیوائسز ہوتی ہیں جو شکاری پرندوں کا شکار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ڈیوائسز ایسی آواز پیدا کرتی ہیں جس سے پرندے اس مقام کی جانب جانے لگتے ہیں جہاں یہ ڈیوائسز نصب کی گئی ہوتی ہیں، پھر ان پرندوں کو شکار کر لیا جاتا ہے۔
برڈ کال ڈیوائسز ایسی واضح پیدا کرتی ہیں جس سے گول کے اندر پرواز کرنے والے پرندے اس آواز کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور جہاں شکاریوں نے جال لگایا ہوتا ہے اس میں پھنس کر شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی ڈیوائسز کو بیچنا، ان کا استعمال کرنا غیر قانونی ہے اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 10,000 درہم جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے اور دوسری بار خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ دوگنا ہو جاتا ہے۔ آپریشن دی فریج میں دبئی پولیس نے 123 کلو گرام کرسٹل میتھ کو متحدہ عرب امارات اسمگل کرنے کے بین الاقوامی گروہ کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ دبئی پولیس نے حال ہی میں ایک بین الاقوامی گروہ کے ذریعے ایشین ملک سے آنے والے فریج میں شپنگ فریٹ کنٹینر کے نچلے حصے میں منشیات کو چھپا کر 123 کلو گرام کرسٹل میتھ اسمگل کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ فریج کے نام سے موسوم اس کارروائی میں گینگ کے 3 ارکان کو حراست میں لے لیا گیا جب وہ ترسیل کی تیاری کے لیے کنٹینرز کے نیچے دیے گئے اسمگل شدہ منشیات کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ملزمان اپنے رہنما کی ہدایت پر کام کر رہے تھے جو ایک ایشیائی ملک میں مقیم ہے۔ دبئی پولیس میں محکمہ انسداد منشیات کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر عید محمد تھانوی حرب نے بتایا انہیں ملک کے اندر واقع ایشین جرائم پیشہ گروہ کی مدد ملی۔ بریگیڈیئر نے بتایا ہمیں معلوم ہوا کہ یہ گروہ کسی ایشین ملک سے آنے والے جہازوں پر پھلوں اور سبزیوں کی نقل و حمل کے لیے نامزد کنٹینر میں چھپے ہوئے منشیات کی کھیپ کے انتظار میں تھا۔ بریگیڈیئر حرب نے کہا کہ انہوں نے فوری طور پر ہر معاملے کو ایک خصوصی ٹاسک فورس کے سپرد کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دبئی پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے مشتبہ شخص کی گرفتاری، ان کی تلاش اور ان کی گاڑی اور رہائش کا معائنہ کرنے کے لیے اجازت شامل ہے۔ دبئی پولیس نے شارجہ پولیس اور شارجہ کسٹم کے ساتھ کوارڈینیشن کرتے ہوئے ٹیم کے مشن کو آسان بنایا اور مشتبہ فرج یا کنٹینر پر نگرانی کا عمل تیز کیا۔ بریگیڈیئر حرب نے اس بات کی نشاندہی کی کہ پھل اور سبزیوں کا سوداگر بندرگاہ پر آیا، کنٹینر وصول کیا، اس جہاز کو پھل اور سبزی منڈی میں اتارا، تاہم تاجر کو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ گینگ نے نچلے حصے میں 123 کلو کرسٹل میتھ چھپانے کے لیے اس کے کنٹینر کا استعمال کیا ہے۔ کنٹینر اتارنے کے بعد مرچنٹ نے اسے ایک سینڈی یارڈ میں رکھ دیا جو پارکنگ اور قطار لگنے کے مقرر کیا گیا تھا۔ خفیہ انسداد منشیات ٹیم نے گہری نگرانی برقرار رکھی اور گینگ ممبران کی غیر قانونی کھیپ کے آنے کا انتظار کیا۔ بریگیڈیئر حارب نے مزید کہا ایک رات 3 افراد صحن کے قریب پہنچے اور فریج والے کنٹینر کی تلاش کرنے لگے۔ جب ہم منشیات اتارنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو ہماری انسداد منشیات ٹیم نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے بعد ان لوگوں کو بہت مایوسی ہوئی اور بریگیڈیئر حارب نے مزید بتایا کہ تفتیش کے دوران ملزمان نے اعتراف کیا کہ انہیں ایشین ملک میں رہنے والے ان کے رہنما کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی اور یہ کارروائی 12,000 درہم کے بدلے میں کی گئی تھی۔ بریگیڈیئر حارب کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے فیڈرل لا کے آرٹیکل 43 میں کہا گیا ہے کہ منشیات یا نفسیاتی مادے کی زیادتی کرنے والے کے خلاف کوئی بھی مجرمانہ کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی جو رضاکارانہ طور پر خود کو قانون کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی اثناء میں انہوں نے عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ دبئی پولیس کال سینٹر 901 سے رابطہ کر کے محکمے کو کسی بھی قسم کی مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع دیں۔ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچانے والے افراد اور مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع دیں، خاص طور پر منشیات سے متعلق معاملات۔ کووڈ-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے فجیرہ میں کیمپنگ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ فجیرہ میں بحرانوں، ہنگاموں، صورتحال اور آفات سے نمٹنے والی انتظامیہ کمیٹی نے امارات کے تمام خیموں اور قافلوں سمیت تمام قسم کے کیمپوں پر پابندی عائد کر دی۔ فجیرہ پولیس کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل محمد احمد غنم القابی نے کہا کہ یہ فیصلہ شہریوں کو کووڈ-19 سے محفوظ رکھنے کے لیے اماراتی احتیاطی اقدامات کا ایک حصہ ہے۔ رسل خیمہ کے حکام نے بھی حال ہی میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہر قسم کے کیمپوں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ فجیرہ پولیس اور شہری تنظیمیں اس فیصلے پر عوام کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے معائنہ مہم چلائیں گی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جرمانے اور سخت سزاؤں کا اعلان کیا جائے گا۔
किसी भी हैमे कैंप या काफिले को फौरी तौर पर मस्मार या ख़त्म कर दिया जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी दिन क्रिसमस और नए साल की तरह तातीलात से कबल हकाम ने हाल ही में रहायशियों को याद दिलाया था कि निजी इज्तिमात पर भी पाबंदी है। मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत की मीडिया हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान एक अहलकार ने भी बताया था कि सख्त कोविड-19 की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल अपनी जगह पर रहेंगे और तकरीबात को ऑनलाइन तौर पर होना चाहिए। तकरीबात के लिए किसी भी इज्तिमा की इजाज़त नहीं है, किसी खाने या तोहफे का तबादला नहीं किया जा सकता। लोग तकरीबात में वर्चुअली तौर पर हिस्सा ले सकते हैं। महफिल जो 3 या 4 घंटों से ज़्यादा जारी रखती हैं बग़ैर किसी पेश की मंजूरी के मुनक्कद नहीं की जा सकती। वज़ारत सेहत ने 771 नए मरीज़ों की सेहत याबी की तस्दीक की है। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ारत सेहत ने 771 नए मरीज़ों की सेहत याब की तस्दीक, जबकि कुल सेहत याब मरीज़ों की तादाद 1,48,080 हो गई है। वज़ारत सेहत ने 1262 नए केसेस का भी ऐलान किया है। वज़ारत सेहत ने एक मरीज़ की फौतगी का भी जिक्र किया, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 548 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 9,157 है। मुत्तहदा अरब अमारात ने बर्ड फ्लू से मुतासिरा 4 ममालिक से पोल्ट्री मसनूआत की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। यूएई की मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात से मुतल्लिक वजारत ने 4 ऐसे ममालिक से परिंदों और उनकी दीगर प्रोडक्ट्स की दरामद पर पाबंदी आयद की है जिन ममालिक में नवंबर 2020 में बर्ड फ्लू की वबा फैली थी। वजारत ने नीदरलैंड, जर्मनी और रूस के मुख्तलिफ इलाकों से घरेलू और जंगली जिंदा परिंदों, सजावटी परिंदों, चूज़ों, अंडे और उनके थर्मल इलाज के बगैर तैयार शुदा मसनूआत की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। इसके अलावा वजारत ने बरतानिया के कुछ इलाकों से पोल्ट्री के गोश्त और अंडों की दरामद पर भी पाबंदी आयद की है। वजारत की जानिब से यह पाबंदी जानवरों के सेहत से मुतल्लिक आलमी इदारे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद लगाई गई है। वजारत की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि वजारत बरामद शुदा खुराक की मार्केट में जानवरों की सेहत पर गहरी नज़र रखती है और अगर किसी जानवरों में किसी किस्म की बीमारी के फैलने का अंदेशा हो तो फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर अपनाती है। लिहाजा हाल ही में कुछ ममालिक में जानवरों परिंदों में बर्ड फ्लू फैलने के बाद एहतियाती तदाबीर के तौर पर वजारत की जानिब से उन ममालिक की परिंदों की इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद की है। नीदरलैंड, जर्मनी, यूके और रूस में बर्ड फ्लू की सूरत के पेश नज़र यूएई की मुख्तलिफ वजारत ने घरेलू और जंगली परिंदों की इम्पोर्ट पर तब तक पाबंदी आयद कर दी है जब तक मुल्क बीमारी से पाक करार नहीं दिया जाता। इसके अलावा वजारत ने पोल्ट्री के गोश्त, उनकी मसनूआत जैसा कि अंडों वगैरह के दरामद करने पर भी पाबंदी आयद की है, लेकिन पोल्ट्री की वो मसनूआत जो थर्मली ट्रीट की गई हैं उन्हें दरामद करने की इजाज़त दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।